داری کا مظاہرہ کریں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب خطاب فرمانے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بیدار عوام ہے جی ساڑی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان سب تن پاک، اونچی سب سر ذرا سب بولو نا، عظمت سب تن پاک، عظمت قرآن، جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له، ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ۔ ساتھ سنو، اس پروپیگنڈے کا جواب تو دو۔ جسے کہا ہو خلقنا من تربت واحدہ، توجہ میری طرف رہے، میں آپ کی براہ راست کانفرنس کے موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ خلقنا من تربت واحدہ، ہاتھ رکھے ہوں، ایک طرف صدیق ہوں ایک طرف فاروق ہوں، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہو، دونوں کے، اور یوں آپ برآمد ہوئے اپنے گھر سے، لوگ دیکھ کے آپ کو مسکرائے اور آپ بھی لوگوں کو دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا۔ اور تیرا عقیدہ، اے کالے کرتوت والے، تیرا عقیدہ تیری تفسیر میں لکھا، جہاں آدمی جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اور دلیل کے طور پر اس آیت کی تفسیر تو نے کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم کہتے ہیں اپنی تفسیر کو اپنے مفسروں کو ہی مان لے، وہ کہتے ہوئے گئے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوگا اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، اور پیارے رسول فرماتے خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا۔ دلیل تیری ہے، ادھر مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور دفن کہاں ہوئے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ، ایسے نہیں مزہ آنا بھئی، میں یقین جانے پچھلے 4 دن سے مسلسل جاگ رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے ہمارے ادارے کا ایک نئے ادارے کا افتتاح تھا، اور میں مسلسل 18 گھنٹے کام کر کے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تھکن کا عالم یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی چلے جاؤ تو فوراً چلا جاؤں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ اگلا خطیب آ جائے تو میں چھوڑ دوں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، شان صحابہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ
بس ادھر ہی ٹھیک ہے، صحابہ تک ٹھیک ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں جب میری ماں کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میری گود میں 3 چاند آ گرتے ہیں، میری گود میں 3 چاند آ گرتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے اس روز اس کی تعبیر پوچھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کچھ وقت ٹھہر جا پھر تجھے تیری تعبیر بتا دوں گا۔ وقت گزرا، نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ رحلت فرما گئے، آپ کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر، آج موت پڑتی ہے خطیبوں کو یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ کو موت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فوت ہوئے، اختلاف ہوا کہاں دفن کریں، کہاں لے جائیں۔ کوئی کہتا ہے بدر لے چلو، کوئی کہتا ہے احد لے چلو، احد والوں سے بڑا پیار تھا، آپ اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے آپ کا خاندان تو اب سارا یہاں بقیع میں دفن ہے، بقیع میں لے چلو۔ کوئی کہتا ہے والدین اور آباء و اجداد تو وہاں مکہ میں دفن ہیں، آپ پیدا وہاں ہوئے ہیں، حق یہی بنتا ہے مکہ میں دفن کیا جائے۔ اختلاف چل رہا ہے، اللہ اکبر، اور فیصلہ صدیق کرتے ہیں اور ساری دنیا مان لیتی ہے۔ صحابہ موجود ہیں، خاندان بھی موجود ہے، آپ کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، سیدنا علی بھی موجود ہیں، حسنین کریمین بھی موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرما گئے ہم وہاں فوت ہوتے ہیں، ہمیں وہاں موت آتی ہے جہاں ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ لہذا فیصلہ ہوا آپ کی قبر مبارک سیدہ کے حجرے میں، جہاں آپ زندگی میں رہے، جہاں آپ نے اپنی ازواج سے مانگ کر، باقی ازواج سے طلب کر کے آخری وقت کے لیے وہاں جانا مانگا ہے، آپ وہاں رہے ہیں، اور آخری دن آپ کا انتقال جس گھر میں، جس چارپائی پر، جس جگہ ہوا ہے، اسی جگہ آپ کے بستر کو اٹھا کر اس کے نیچے قبر کھودی گئی، اسی جگہ، آگے پیچھے بھی نہیں، اسی جگہ قبر کھودی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سن لیجئے نبی کریم علیہ السلام کے لیے لحد بنائی گئی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اللحد لنا والشک لغیرنا، ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے غیر کے لیے شک ہے۔ آپ کو لحد میں دفن کر دیا گیا، قبر مکمل ہوئی، اللہ اکبر، قبر مکمل ہو گئی، قبر بن گئی۔ گھر کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا تیری تعبیر کا پہلا چاند تیری گود میں آ گرا ہے، تیری تعبیر کا پہلا چاند تیری گود میں آ گرا ہے، یہ تیرا پہلا چاند ہے۔ اور دوسرا چاند کون ثابت ہوا؟ بولو ابو بکر۔ اور تیسرا اس نے تو پہلے ہی طلب کیا، سوال کیا، بڑے ادب سے تقاضا کیا، بڑی ادب سے محبت سے مانگا اگر آپ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دیں۔ اور پھر اپنے بیٹے سے کہا تھا جب میری جان نکل جائے، میری روح پرواز کر جائے، ابھی شاید کوئی رعایت، کوئی مروت ہو، ابھی شاید کوئی ڈر اور خوف ہو کہ کہیں خلیفہ ہے کوئی فیصلہ نہ کر دے، میری میت کو لے جانا، باہر رکھنا اور اماں جی سے اجازت طلب کرنا، اگر کہیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ تینوں چاند کہاں دفن ہے؟ خلقنا من تربت واحدہ۔ تم کہو 5 تن پاک ہیں اور ان میں سے ابو بکر و عمر کو نکالو، کیا خیال ہے؟ نکال سکتا ہے؟ اور پیارے رسول کیا فرما گئے؟ ابھی تو یہاں کی بات ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم سب سے پہلے کون اٹھے گا اپنی قبر سے؟ فرمایا میں سب سے پہلا ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھے گا، میں سب سے پہلا ہوں، میرے بعد ابو بکر و عمر اٹھائے جائیں گے، میرے بعد مدینہ والے اٹھائے جائیں گے، میرے بعد باقی لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ تصور سے دیکھ رہے ہیں، پیارے رسول اپنی قبر سے کھڑے ہوں گے، سیدنا صدیق آپ کے ایک کندھے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیدنا فاروق آپ کے دوسرے کندھے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر کل حشر میں ہوگا جو میرے آقا فرما گئے، فرمایا میں حشر میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں گا، اے میرے صحابہ میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں گا،
اور جانتے ہو سب سے پہلے مجھے کون ملے گا؟ ابو بکر. ابو بکر مجھے سب سے پہلے ملیں گے. جس ہستی کے بارے میں آپ کہتے ہو وہ لوگوں سارے دروازے مسجد کے اندر کھلنے والے بند کر دینا. سارے دروازے بند کر دینا. الا باب ابی بکر، ماں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. ابو بکر کا دروازہ کوئی مسجد میں بند نہیں کرے گا. لوگوں ساری کھڑکیاں بند کر دو مسجد میں. الا خوخت ابی بکر، مگر ابو بکر کی کھڑکی کوئی بند نہ کرے. اس فرد کو تم پاک لوگوں میں سے نکالو تو کس بنیاد پر؟ سوائے تعصب اور نفرت کے تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں. آگے بڑھیے. ایک ایک کر کے اگر شروع کروں عشرہ مبشرہ کی داستان سناؤں جس میں سے تم نے صرف سیدنا علی کو منتخب کیا. سیدنا علی کو. چلو سیدنا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں. پوچھ لیں؟ توجہ ہے؟ سیدنا علی سے پوچھ لیں. سوال کر رہا ہے بیٹا کس کا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. کون سا بیٹا؟ محمد بن حنفیہ. کون؟ بولے بولے نام یاد کریں. سیدنا علی کی کافی سارے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، بیویاں ہیں. باقیوں کو بھی یاد کرو نا. اور بھائی صاحب آپ بھی ذرا سیدنا علی کی دوسری اولاد اس کا ذکر تذکرہ کیا کریں. ان کے نام لوگوں کو یاد کروایا کریں. شاید تمہارے ہاں سے ابو بکر اور عمر کی نفرت کچھ کم ہو سکے. اگر تم سیدنا علی کی اولاد کا ہی تعارف کروا دو، امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرو، تو انشاءاللہ یہ تمہارے گھر میں جو ابو بکر کا نام سنتے ہی موت طاری ہو جاتی ہے اور جو عمر کا نام سنتے ہی تمہارے لب سل جاتے ہیں، شاید یہ کوئی دکھ کم ہو جائے. حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے والد محترم سے، اور پوچھا وہاں جہاں اب تم پوجا کرنے جاتے ہو وہاں پوچھا، ابا جی اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکرن. امت میں رسول اللہ کے بعد بالاتفاق، اور بالاتفاق میں اپنا اتفاق بھی تو شامل ہے، میرے نزدیک سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا ابو بکر ہیں. بیٹا ہے، سوچا شاید اس کے بعد میرے بابا کا نام آئے. پوچھتا ہے پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ چپ ہو گئے. محمد بن حنفیہ چپ ہو گئے. فرمایا اے محمد بن حنفیہ تیسرا سوال کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو مجھ سے پوچھے کہ تیسرے نمبر پر کون ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ عثمان ابن عفان ہیں. یہ سیدنا علی کا قول ہے. بڑے قول مانتا ہے، نکال کے جانے کہاں سے لے کے آتا ہے. حضرت علی کے قول کو دین بنا کر پیش کرتا ہے. ہمارے سر آنکھوں پر سیدنا علی کے اقوال. لیکن ادھر سے بھی سن، ذرا تصدیق کرنے کی ہمت کرنا، ذرا تصدیق کرنے کی ہمت کر. کتنے تن پاک ہیں بھائی؟ کتنے تن؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کی جن کے لیے دلیل اتری، جن کے لیے پیغام آیا، اور جن کی حالت اور کیفیت یہ ہے، ارے جو سارا زمانہ نہ مانے وہ صحابی مانتے ہیں. جو سارا زمانہ نہ مانے، آپ کو بھی لگتا منوانا پڑے گا. کیوں جی حضرت؟ ان کو بھی لگتا منوانا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک نماز، اور وہ نماز کون سی ہے؟ آپ صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں. سورج گرہن ہوا ہے، اور سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں بھی نوجوانوں؟ میڈیا کہتا ہے آج نظارہ ہوگا، نظارہ ہو سکتا ہے، فلاں وقت پر سورج پاکستان میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر دیکھا جا سکتا ہے.
اہلاً وسہلاً مرحبا. قائدین تشریف لے آئیں جی. آ جائیں ادھر میری طرف آ جائیں. آ جائیں ادھر میری طرف دیکھیں, بڑے خوبصورت چہرے ہیں. سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو, کیا کرنا چاہیے؟ اینک لگا کے چھت پہ چڑھ جاؤ, کسی اونچی بلڈنگ پہ چڑھ کے سورج کو دیکھو. کیا کرنا چاہیے؟ پیارے رسول نے جو طریقہ, جو نماز پڑھ کے دکھائی, آپ نے فرمایا یہ کیا کرو. کیا کیا؟ آپ لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہے, میدان میں جماعت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے طویل نماز, طویل امامت قیام کے ساتھ نماز پڑھی ہے, کئی رکوع کیے ہیں. آپ نماز کی حالت میں یعنی قیام کی حالت میں ایک دم آگے بڑھ گئے, اپنی جگہ چھوڑ کر آگے ہو گئے. کچھ توقف کے بعد پیچھے ہٹ کے اپنی جگہ پر آ گئے. پھر کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے پیچھے کو سمٹے صف کی طرف. یہ نماز ختم ہوئی تو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک عجیب کام کیا ہے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنایا ہو, آپ کھڑے ہوں قیام کر رہے ہوں اور حالت قیام میں آپ آگے بڑھ جائیں, حالت قیام میں آپ پیچھے ہماری طرف آ جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے, یہ ہیں وہ سب تن پاک جن کی بات ہم سنا رہے ہیں آپ کو, پیارے رسول اسلام نے فرمایا سنو, قیام کی حالت میں میرے سامنے جنت کو لایا گیا, میں نے جنت کے لٹکے ہوئے جھکے ہوئے خوشے, پھلوں کے خوشے دیکھے, اور وہ اتنے خوشنما تھے, میرا جی چاہا کہ میں ان میں سے کچھ توڑ لوں. کس کا جی چاہا ہے؟ آپ کا بھی جی چاہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دل میں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, آپ کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے, لیکن جنت کے پھلوں کے جھکے ہوئے خوشے دیکھ کر اللہ کے رسول اپنی نماز میں قیام میں اپنے قیام کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت کیسی زبردست شان والی ہے کہ جس کی رغبت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. نہیں سمجھے آپ میری باتیں؟ ابھی سمجھیں گے. پھر آئیے جو بات آپ کو سنانی. پھر تھوڑی دیر بعد میں پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ مجھ سے میں جب آگے بڑھا توڑنے کے لیے تو پیچھے ہٹا لیا گیا. اور اے میرے صحابہ کی جماعت, اگر میں توڑ دیتا تم کھاتے رہتے, کبھی ختم ہوتا. میں پیچھے ہٹ گیا, آ گیا. تھوڑی دیر بعد میرے سامنے جہنم لائی گئی, اور میں نے اس میں فلاں فلاں طرح کے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا. اس کی حدت سے, تپش سے گھبرا کر میں پیچھے ہٹا تمہاری صفوں کی طرف. اللہ اکبر. اب میں حدیث آخری حصہ سنایا تھا, مکمل ہو گئی. جو کام, جو نکتہ آپ کو سمجھانے لگا وہ کیا ہے؟ ہم جن کو مانتے ہیں, ہم جن کو اعلیٰ مانتے ہیں, جن کا ایمان معیار سمجھتے ہیں, وہ کیسے تھے؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو آپ کے پیچھے کھڑے تھے. وہ جنت جس کی کوئی اوڑھنی لہرا دے تو خوشبو پھیل جائے ساری کائنات میں, آپ کے اس قدر قریب لائی گئی, آپ نے اس کے خوشے دیکھے, آپ توڑنے کے لیے آگے بڑھے, ہم بھی تو پیچھے ہی کھڑے ہیں 4 فٹ, ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیا. جس جہنم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی تپش سے گھبرا کر آپ پیچھے ہٹے, وہ جس میں ایک سوئی کے نک کے جتنا اگر سوراخ کر دیا جائے تو زمین پر کوئی زندہ نہ بچے, اس کی تپش سے آپ تو پیچھے آئے, لیکن ہم نے تو کوئی تپش محسوس نہیں کی. کسی ایک نے بھی سوال نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں, اگر کہنے والے محمد ہیں تو یہی حق ہے, ہمیں جنت دکھائی دے یا نہ دے, جنت سامنے آئی ہے, ہمیں جہنم کی تپش محسوس ہو یا نہ ہو, جہنم سامنے لائی گئی ہے, کیونکہ کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں. ایسے طبقے کے بارے میں تم جھوٹ پھیلاؤ,
تم گالی دو، تم دھوکہ دو لوگوں کو کہ وہ تو سارے ہی بدل گئے تھے، وہ تو سارے ہی ایمان سے خالی ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ ارے وہ تو ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، جو آسمان سے فیصلہ آتا ہے نا، مثال سے ہی یاد کرواتا ہوں، ایک ہی دفعہ اس دروازے سے جو آنا ہے آ جائے، اچھا تھوڑی دیر پھر روک لیں، جب کٹھے 20-25 ہو جائیں پھر اندر لے آئیں، نہیں بشتی دروازہ نہ بند کرو، تھوڑی دیر روک لو، توجہ رہے۔ میں آپ کی کانفرنس کے اس عنوان پر براہ راست بات کر رہا ہوں، سب تن پاک۔ لوگ کہتے ہوں گے حضرت نے کیا عنوان چنا ہے، اور صحیح چنا ہے، ان کے مقابلے میں یہی صحیح لگتا ہے کہ ثابت کیا جائے، بتلایا جائے، اس ایک ایک بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے، اتاری جائے، تو کسی غلط جگہ نہیں کھڑا، تیرے بڑوں نے تیری رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دھوکے باز تجھے یہ دھوکہ مت دے کہ نبی پاک کی آل پاک ہے اور باقی سب ناپاک ہیں، کوئی یہ دھوکہ نہ دے سکے۔ ہم ایسا دھوکہ کامیاب ہونے دیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، پیارے رسول اسلام، کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے چہرے پر کوئی رنگ گزر جائے نا، کوئی رنگ گزر جائے تو صحابہ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی میں اپنے گھر میں کپڑوں کو رنگ رہی تھی، عورتیں اپنے کپڑوں کو رنگا کرتی تھی، رنگ رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر گھر آئے، آپ کی بیوی ہیں، گھر آئے، دیکھا کہ میں کپڑوں کو رنگ رہی ہوں، آپ نے کچھ کہا نہیں، کوئی بات نہیں کی اور واپس چلے گئے، لیکن سیدہ فرماتی میں نے محسوس کر لیا کہ آپ کو میرا کپڑوں کو رنگنا اچھا لگا۔ سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں معروف واقعہ ہے، تورات کے کچھ اوراق لگے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، جیسے آدمی مگن ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ اپنا موبائل دیکھیں نا، ساتھ کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، آدمی موبائل میں مگن ہوتا ہے، جدھر توجہ آدمی کی مگن ہے اپنے پڑھنے میں، لیکن کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ کے چہرے سے نظریں ہٹاتا ہی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، ایک رنگ گزر رہا ہے، تھوڑا چہرہ بدل رہا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، غصے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ کوہنی ماری سیدنا عمر کو، ساکیلت کا امک، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے، کیا کر رہے ہو تم، دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کو ناگوار گزر رہا ہے۔ جو طبقہ اس قدر خیال رکھنے والا ہو، جو اس قدر خیال رکھنے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، جو دیکھے انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی بنا کے سونے کی پہن لے، اور جس نے دیکھا کہ آقا نے اتار دی ہے، کہنا نہیں پڑا، کہنا نہیں پڑا، دیکھا کہ اتار دی ہے سو اتار دی ہے۔ جو دیکھے کہ نماز کی حالت میں آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے، جوتوں سمیت نماز پڑھا ہو جاتی اور جوتوں سمیت ہو جاتی، لیکن مسجد میں نہیں لے کے آنے، جوتوں سمیت ہو جاتی۔ ایک طبقہ ہے جس کی ہوتی نہیں ہے، اس کی پتہ نہیں کس کس کے پیچھے اور کس کس کام میں نہیں ہوتی، اس میں نہیں ہوتی، اس میں نہیں ہوتی، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے، اوپر سے خبر آئی ہے آج جوتا صاف نہیں ہے، آقا نے دوران قیام اتارا، ایک طرف کر دیا، پیچھے کھڑے ہیں، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں، کوئی حکم دیا نہیں، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پیچھے دیکھا، سب نے اتارے ہوئے، ارے تم نے کیوں اتارے ہیں؟ آپ نے اتارے، آپ نے اتارے۔ ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ جو طبقہ اس قدر اطاعت کرنے والا، اس قدر بات ماننے والا، جو کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا تھا، جو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا نا، اب تم ذرا سی باتوں پہ پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتے ہو۔ مرزا جہلمی کچھ کہہ دیتا ہے تو دم اٹھا کے مولوی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو کہ جی تو اس نے یہ کہا، آپ کے پاس دلیل ہوتی تو وہ اس کا مقابلہ نہ کرتے،
اس بدبخت کی باتیں سنتے ہو جس کے گھر کے سامنے لوگ جا کر دھرنا دیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو، اور وہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور امام کعبہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں، اور یہ ایسا ماشاءاللہ طبقہ ہے نوجوانوں کا، یہ کہتا ہے دیکھو جی وہ بڑی بات سچی کرتا ہے، بڑی سچی بات کرتا ہے۔ پروپیگنڈا، حق کے مقابلے میں ایمان والا کبھی کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں گھن لگا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں تو پھسلنے کا موقع ملے۔ نبی پاک نے حکم دیا ہے گھیرو ان کو، بنو نذیر کو گھیر لیا، مارنا ہے ان کو نکالنا ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب محاصرہ کیا وہ اپنے کلوں میں چھپ گئے، اور 3 طرف سے پہلے ہی مقید ہیں، ایک طرف ہی بچتی ہے، ادھر کھجوروں کے باغات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کاٹو درختوں کو، یہودی کی تجارت پر حملہ کرو، یہ باہر نکلے گا۔ درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو پروپیگنڈا شروع کر، دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ نبی سچا نہیں، سچا نبی ہوتا تو یہ کرتا، کبھی پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتا نہیں ہو سکتا۔ پھلدار درخت کاٹنا خود اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ پروپیگنڈا شروع، ایک بات ہاتھ آئی، پروپیگنڈا شروع۔ آسمان سے پیغام آیا، آسمان سے، شاید کہ کسی دل میں کوئی شک گزرتا کہ واقعی اللہ کے رسول نے کیوں درختوں کو کٹوایا، لیکن ادھر سے ایک سند جاری ہوئی، ادھر سے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اوہ خبردار کسی کے دل میں شک بھی پیدا نہ ہو، یہ میرے نبی نے نہیں کہا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے حکم دیا ہے۔ وہ طبقہ جس کے ایمان کی حفاظت آسمان والا اس پروپیگنڈے کے، جو سمجھو میرا نکتہ کیا ہے، وہ طبقہ جس کے ایمان میں کوئی شک آنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، کہیں کوئی دلیل اندر آ سکتی تھی، کہیں کوئی متاثر ہو سکتا تھا، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آسمان سے پیغام بھیجا ہے، نہ کوئی اپنے قدموں سے ہلے نہ، کوئی دل میں شک لائے نہ، کیونکہ یہ حکم محمد نے نہیں دیا، محمد کے رب نے دیا ہے۔ وہ ہے سب تن پاک، ان کے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کی حفاظتیں ہو رہی ہیں، ان کے اعمال کی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ طبقہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنے میں حد کر دی، کوئی اٹھے اور کہے ان کا ایمان مشکوک ہو گیا، وہ پاک نہیں رہے۔ احد کے میدان میں دیکھو ذرا، دیکھو نا احد کے میدان میں، تمہیں بڑی چبھتی ہیں یہ باتیں۔ پروپیگنڈا کرتا، اور یہ بدبخت جس کو تم سنتے وہ بھی کہتا حضرت طلحہ بھی فلاں ہیں، وہ بھی باغی تھے معاذ اللہ، اور ظالم طلحہ تو وہ ہیں۔ تم صرف سوچ سکتے ہو، یہاں بیٹھ کے پاکستان میں نعرے لگاتے ہو حرمت رسول پر، وہ لوگ ہیں برستے ہوئے تیروں میں طلحہ میرے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ سامنے کیا ہوا، دسیوں تیر لگتے ہیں، لگتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں کہ یہ پورا ہاتھ سے مراد زرا، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سارا اس قدر چھل نہیں ہوا، یہاں ریشے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اپنی بازو کو ٹٹول سکتے ہیں، یہ ایسے بالکل خراب ہوئے، ختم ہو گئے، اڑ گئے کہ سیدنا طلحہ کا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ کر رہ گیا۔ کس پہ قربان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وہ تو ایسے ہیں کہ کسی کمزور عورت سے کہا گیا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں برداشت کے اعتبار سے، اس سے کہا گیا، پتہ چلا محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، اپنے اونٹ پہ بیٹھی اور باغ اٹھی احد کے میدان کی طرف، راستے میں 4 خبریں ملی ہیں، معروف واقعہ، میں اشارے کر رہا صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں کسی بھی طرح کے پروپیگنڈے کو تم قبول کر لیتے ہو، کسی جھوٹے کے جھوٹ اور کسی فریبی کے فریب پر اعتماد کرتے ہو، جھوٹے نمبر بتا کے حدیثوں کے صحیح حدیث سے غافل ہو۔ اس سے کہا گیا
تیرا باپ شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، اور ہر ایک شہادت پہ اللہ کی رضا کے جملے کہتے ہوئے آگے بڑھتی اور پوچھتی جاتی ہے وَمَا فَعَلَ رسول اللہ، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ چھوڑو، باپ کی خبر آئی، بیٹے کی، بھائی کی، شوہر کی، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اور جب احد کے میدان میں پہنچی تھیں، آمنہ نامی اس بنو دینار کی خاتون کے ایمان کے صدقے، جس نے زخمی چہرے کو دیکھتے ہی کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو کون سی مصیبت باقی رہی ہے؟ کوئی غم نہیں ہے۔ اس طبقے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہو، اس طبقے کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر کالک، اپنے منہ کی کالک ڈال کر ان کے دلوں کو کالا کرنا چاہتے ہو۔ ہم تمہارا ایجنڈا پورا تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا کر جائیں گے انشاءاللہ کہ ابو بکر و عمر سے لے کر آخری صحابی تک وہ ایسے رسول اللہ سے وفادار، ایسے وفادار۔ ایک صحابی ان کا نام حبیب ہے، حبیب بن زید، اسے مسلمہ نے گرفتار کر لیا ہے اور پوچھتا ہے ادھر میری طرف، وقت ختم ہو گیا ہے بس میں ختم کرنے لگا ہوں، ادھر بس دعوے کی حد تک حرمت رسول پر قربان لوگو۔ جب نبی کے صحابہ کی باری آتی ہے ایک دم تم دامن لپیٹ لیتے ہو اور تم سمجھتے ہو اس سے ہمارا کیا لینا دینا جی۔ اے اللہ کی قسم سنو، اگر تم نے ابو بکر و عمر سے لے کر آخری صحابی کی عدالت پر، اس کے ایمان پر شک کا اظہار کیا، ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان کیوں؟ کس نے بتایا کہ رسول اللہ ہاتھ یہاں باندھتے تھے؟ بولو بولو ذرا، کس نے بتایا کہ اللہ کے رسول اپنے بدن کے مطابق اپنے پاؤں کھول کر سیدھی انگلیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ کس نے بتایا پیارے رسول ہاتھوں میں پکڑ کر گھٹنوں کو رکوع کیا کرتے تھے؟ جن کو کہا تھا سلو کما رأیتمونی، سلو کما رأیتمونی، کس نے دیکھا؟ کون دیکھ کر کہتا رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا رسول اللہ کو، میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایسے کیا کرتے تھے۔ کون نبی کی خاموشیوں کا بھی گواہ ہے؟ قول تو قول، یہ جملہ جانا نہیں چاہیے تھا، قول تو قول، نبی کی خاموشیوں کے گواہ کون ہے؟ اور نبی کی خاموشی بھی دین ہے، نبی کی خاموشی بھی، نبی کی خاموشی بھی اس قدر مصطفیٰ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والے کہ اگر لفظ نکلے تو لفظ یاد کریں، اگر تبسم ہو تبسم یاد کریں، تبسم کھل کر ذرا سی مسکراہٹ ہو مسکراہٹ یاد کریں، مسکراہٹ کھل کر تھوڑا سا ہلکا سا کھلکھلانا ہو، آپ کے دانت دکھائی دیں، دانت دکھائی دیں، دانت بیان کریں، آپ کی داڑیں نظر آئیں کھلکھلاتے ہوئے، داڑھوں تک کا ہنسنا بیان کریں۔ اس قدر غور سے میرے رسول کو دیکھنے والے، میرے نبی کی ایک ایک بات کو سمجھنے والے، ایک ایک بات کو اخذ کرنے والے، اللہ کی قسم ہے نبی کھڑے کیسے ہوئے صحابہ بیان کر رہے، نبی چلے کیسے صحابہ بیان کر رہے، نبی سوئے کیسے صحابہ بیان کر رہے، نبی وضو کیسے کرے نبی صحابہ بیان کرے، نبی نماز کیسے پڑھائے صحابہ بیان کرے، نبی علیہ السلام زندگی کا ایک ایک عمل کس طرح سے کرتے تھے بیان کرنے والے صحابہ ہیں۔ جب تم صحابہ کے ایمان کے بارے شک کرو گے، مسئلہ صرف صحابہ تک رہے گا نہیں، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، تم سے نماز چھین لی جائے گی، وہ جو رأیتمونی اصلی ہے وہ کیفیت تم سے چھین لی جائے گی۔ اس کے بعد تم کس کی نماز پڑھو گے؟ کس کا جہاد کرو گے؟ کس کی طرح سو گے؟ کس کی طرح اٹھو گے؟ اور یہ حکم قرآن کا کہاں جائے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کہاں سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ جاؤ ان کالے کرتوت والوں سے بھی ہمیں یہی کہنا ہے۔ اگر تم کہو کہ یہی 5 تن پاک ہیں، اس میں سے رسول اللہ کو نکال دو، باقی بچے 4 سے پورا دین ثابت کر دو۔ 4 سے پورا دین، نماز سے لے کے عبادت، عقائد، ایک ایک عمل۔ اللہ اکبر، یہ ایسی سازش ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وگرنہ آدمی اس کو ہلکا لیتا ہے۔ یہ مرزا جیلمی کے
پیچھے لگنے والے اہل حدیثوں کے بچے ہیں، اہل حدیثوں کے بچے، کیونکہ حنفیوں کو تو برا کہتا ہے، بابوں کو برا کہتا ہے، وہ اس سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں۔ جس سے نفرت کرتا آدمی اس کے عقیدے کو قبول کرتا؟ اس کے دامے فریب میں آیا کون؟ جس کو اچھا لگا ہو اچھا بابے کو برا کہتا ہے، مزار کو برا کہتا ہے، مانگنے کو برا کہتا ہے، ہاں وہ برا ہے، لیکن یہ وہی بات ہے، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، ایک کلمہ حق کا لیکن ساتھ لائے باطل، ادھر سے حق کہہ کر اپنا اعتبار قائم کرتا ہے اور ادھر تمہارے ایمان پر، ایمان کے حساس ترین حلقے پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آسمان سے پیغام آیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، سمجھیے اس آیت کو، بس میں اسی پہ ختم کر رہا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ شخص جو رسول اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، اس بات کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی، بینات آ گئیں، دلائل آ چکے، ساری بات سمجھائی جا چکی، آسمان سے وحی مکمل ہو چکی، پیغام مکمل ہو چکا، کسی کے پاس کیا گنجائش کہ اس پیغام کے مکمل ہونے، بینات کے نزول کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگلی بات سمجھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے، مومنوں کا رستہ چھوڑ دے، سبیل المومنین چھوڑ دے، سبیل المومنین چھوڑ دے۔ یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ یہ سبیل المومنین، مومنوں کا رستہ، کون سے مومن؟ چار تن پاک، کیونکہ پانچویں تو رسول اللہ ہیں، چار تن پاک۔ کن کا رستہ؟ صحابہ، صحابہ، بولو صحابہ، صحابہ کا رستہ۔ اگر نبی کی مخالفت کرے تب بھی ہدایت سے باغی، اگر صحابہ کی مخالفت کرے تب بھی ہدایت کا باغی، اور جو نبی کے باغی کا حال ہے وہی صحابہ کے باغی کا حال، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ادھر انشاءاللہ ہم اوپر سے جنتوں کے بالا خانوں سے دیکھیں گے، صدیق کی صداقت پر شک کرنے والے جلیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کہو ہم دیکھیں گے، کہو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عمر کی عدالت پر شک کرنے والے، ایمان پر شک کرنے والے، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب سے آج اس گھر میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں دکھانا ان کا حال، ہمیں تیرے قرآن پر یقین، تیرے نبی کے فرمان پر یقین، ہم دیکھنا چاہیں گے، یہ جلیں گے۔ اور قرآن تو پہلے کہتا ہے، تم جب کہو گے نا اللہ وہ فلاں فلاں بدبخت میرے گلی محلے کا کہاں ہے، رب کہتا ہے دیکھ فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھ جہنم کے چوک میں جل رہا، وہ جو صدیق کا دشمن تھا وہ جلے گا انشاءاللہ، یہاں بھی جلے گا اور حشر میں اور آخرت میں بھی جلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔